بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد نواز ہے اور اپنے اس چینل ارض مقدس پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، کل عمران خان صاحب کی طرف سے یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی گئی ہے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے یا ہارس ٹریڈنگ کرنے والے رکن کے بارے میں فیصلہ مانگا گیا ہے، جس کو سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یہ 5 رکنی بینچ ہوگا جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے 4 سوال پوچھے گئے ہیں کہ آیا کوئی بھی ممبر ایم این اے فلور کراسنگ کر سکتا ہے؟ آیا اگر وہ فلور کراسنگ کر سکتا ہے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد دوسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا، جس ممبر نے فلور کراسنگ کی اس کا ووٹ کاسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کاسٹ ہو جائے تو اس کی گنتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ ایسے ممبر کی نااہلی اتنے ٹائم کے لیے ہوگی، آیا وہ تاحیات نااہل ہوگا یا پھر کوئی ایک مدت مقرر کی جائے گی؟ چوتھا سوال یہ تھا کہ سپریم کورٹ خود بتائے کہ اس ہارس ٹریڈنگ کو یا فلور کراسنگ کو کیسے روکا جائے۔ اب سپریم کورٹ نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے 24 تاریخ کا دن مقرر کیا ہے اور امید ہے کہ 5 سے 6 روز کے اندر اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ یہ وہ کام ہے، اگر تو سپریم کورٹ نے میرٹ پر فیصلہ کیا اور اس کے لیے کوئی ایک پکا اصول مرتب کر دیا تو امید ہے کہ آئندہ اس لعنت سے جان چھوٹ جائے گی، دوبارہ ایسا کوئی بھی کام نہیں ہو سکے گا۔ حالانکہ پہلے بھی 90 کی دہائی میں سپریم کورٹ کے 12 رکنی بینچ نے بھی فیصلہ دیا تھا اور یہ موجودہ بھی جو پارٹیاں انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی، لیکن بہت وقت گزر چکا ہے، اب وہی پارٹیاں یہ حرکت کر رہی ہیں تو ان کو روکنے کے لیے اب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ یہ تو ہوئی عدالتی کارروائی، اس کا فیصلہ بھی آنا ہے، اس پہ بھی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ایک اور جو سب سے بڑی بات ہوئی کہ پاکستان میں OIC کا اجلاس بہت عرصے کے بعد ہوا، کہ جس ملک میں کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم یا کوئی وفد آتے ہوئے ڈرتا تھا، ایک کرکٹ ٹیم آتے ہوئے ڈرتی تھی یا کوئی بھی کھلاڑی آتے ہوئے ڈرتا تھا، اس ملک میں 57 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا آنا بہت بڑی بات ہے۔ ہماری جو اپوزیشن اور PDM کے بینر تلے جو جماعتیں آج حکومت کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، میرا ان سے سوال ہے اور بالکل سیدھا سا آسان سا چھوٹا سا سوال ہے۔ آپ لوگ عوام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک موقع اور دیں، ہم اس ملک کو پیرس بنا دیں گے، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں نے 2 3 باریاں جب لی تب تو اس ملک میں OIC کا اجلاس نہیں ہوا، اور تب تک اسی آرگنائزیشن کے اجلاسوں میں آپ کی جو عزت افزائی ہوتی رہی وہ بھی دنیا نے دیکھی ہے۔ آپ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں تھے، آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہی نہیں تھے، اسلام کے ساتھ بھی آپ مخلص نہیں ہیں۔ آپ کے دور میں جب ایسی کانفرنس میں آپ کو عزت تک نہیں ملتی تھی، وہی کانفرنس اب پاکستان میں ہو رہی ہے اور پاکستان کو صدارت بھی مل گئی ہے، تو آپ سوچیں آپ کہاں کھڑے۔ ایک آپ ہے جو اس ملک پہ اچھا ٹائم آنے والا ہے لیکن آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اس عمران خان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس عمران خان کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں، اس کو یہودی کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ بول رہا ہے، سب سے زیادہ کوشش کر رہا ہے اور دنیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے، صرف اسلام اور اسلامی ملکوں کے لیے، اسلام مسلمانوں کے لیے۔ ایک طرف آپ اس بندے کو ہٹا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ بندہ اسلام کی بات کر رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ کوئی ایجنڈا نہیں ہے آپ کے پاس، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ جس بندے کے سر پر عدم اعتماد کی تلوار لٹکی ہو اور وہ اتنے اعتماد سے تقریر کر رہا ہو، ایسے بندے سے آپ لڑ پائیں گے؟ جو بندہ امریکہ سے نہیں ڈرتا، جو بندہ یورپ سے نہیں ڈرتا، جو بندہ انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اس سے آپ جیت پائیں گے؟ آپ تو وہ لوگ ہیں جو کبھی ان ملکوں کے خلاف بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے ملک میں کوئی اخبار، کوئی ٹی وی چینل ان کے خلاف بات کر دے تو آپ اس کو بین کر دیتے ہوتے۔ آپ کی وفاداریاں انڈیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ، کیوں کہ آپ کے کاروبار اور جائیدادیں ان ملکوں میں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کس بنیاد پر عمران خان کے خلاف ہوئے؟ کھا لیا آپ نے بہت زیادہ، نہیں دینا نہ دیں، لیکن اب تو اس ملک کو سر اٹھانے کا موقع ملا ہے، وہ موقع اس ملک سے نہ چھینے۔
آپ چلے جائیں باہر، جہاں آپ کی جائیدادیں ہیں، جہاں آپ کے کاروبار ہیں، جہاں آپ کے بچے ہیں، چلے جائیں ان ملکوں میں۔ اب پاکستان کا پیچھا چھوڑ دیں، مرنا بھی ہے آپ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں؟ اگر آپ کو اب بھی اپنے اعمال سے، اپنی چوریوں سے، اپنے جھوٹ سے ڈر نہیں لگتا تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کی معافی کا خانہ بند ہو چکا ہے، آپ کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اب آپ کو معافی نہیں ملنے والی۔ اس بات سے آپ کو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ کبھی آپ نے اسلام کے نام پر کوئی کانفرنس بلائی، کبھی آپ نے کسی بھی فورم پر کھڑے ہو کر اسلام تو چھوڑیں، وہ تو بہت بڑا ایشو ہے، آپ نے صرف پاکستان کے بارے میں بات کی ہے؟ کبھی بھی نہیں کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ تو دیندار انسان ہیں، ان کی کوئی ایک خدمت بتا دیں جو دین اسلام اور پاکستان کے لیے ہو۔ کل تک آپ لوگ سب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، غدار کہہ رہے تھے، چور کہہ رہے تھے، ڈاکو کہہ رہے تھے، آج آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں، تو شرم آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس ملک کی معیشت جب روبہ زوال تھی، اس ملک کے اچھے دن طریقوں میں بدل رہے تھے، تب یہ ملک آپ لوگوں کے ہی پاس، اس ملک کی عزت ختم ہو رہی تھی، اس ملک کے پاسپورٹ کی عزت ختم ہو رہی تھی، اس ملک کی آئی ڈی والے انسان کی عزت ختم ہو رہی تھی، تب یہ ملک آپ لوگوں کے ہی پاس۔ کیا کر لیا آپ نے؟ اس ملک کو سوائے ذلت، محرومیوں اور بےزتیوں کے علاوہ آپ نے کیا دیا؟ صرف رسوائیاں دی آپ نے اس ملک کو۔ اب آپ سے ایک درخواست ہے، اس ملک کا پیچھا چھوڑ دیں۔ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اس ملک سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، اور اب عوام بھی جان چکے ہیں آپ کو۔ آپ نے اگر دھوکے سے یا بے ایمانی سے عمران خان کے لوگوں کو خرید کر عمران خان کو ہٹا دیا، تب بھی یہ نہ سوچیے گا اگلے الیکشن میں آپ بہت بری طرح ہاریں گے، کیونکہ جس طرح آپ کو اب شرم نہیں آ رہی، لوگوں نے بھی نہیں شرمانا آپ کو ووٹ دیتے ہوئے۔ اب لوگ بھی آپ کا بالکل لحاظ نہیں کریں گے۔ یہ 1.5 سال کی حکومت ہے، اور وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ آپ چلا لیں گے، کیونکہ اس 1.5 سال میں بہت سارے دن ہوتے ہیں، اور آپ لوگ بھی بہت سارے ہیں، اور اس 1.5 سال کے عرصے میں آپ کی جتنی آپس میں لڑائیاں ہوں گی وہ بھی پوری دنیا دیکھے گی۔ اور آپ اگلا الیکشن کس کے خلاف لڑیں گے؟ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے یا عمران خان کے خلاف؟ اگر آپ نے عمران خان کے خلاف لڑا تو ابھی سے لکھ لیں، آپ نے بہت بری طرح ہارنا ہے۔ اول تو یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو ہٹا لیں گے، کیونکہ خان صاحب نے جتنی محنت کی ہے، پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی، اور اس ملک کی معیشت کو جو سہارا دیا ہے وہ آپ کے آسرے نہیں چھوڑ سکتے۔ اب 27 تاریخ آنی ہے، ہم سارے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے آئیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگلا الیکشن کس کا ہے۔ آپ عمران خان صاحب کو نہیں ہٹا سکتے، اپنی دولت لیں، نکل جائیں یہاں سے۔ اور میں اپنے دوستوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی ان لوگوں کے چہرے دیکھیے، غور سے دیکھیے، اور پاکستان جب اچھا خاصا ذلیل ہو چکا تھا، اس سارے دور میں انہی کی حکومت تھی۔ جب پاکستان کی ترقی کرتی ہوئی معیشت کو انہوں نے تباہ کر دیا، تب انہی کی حکومت تھی۔ جب پاکستان کی اٹھتی ہوئی عزت کو انہوں نے خاک میں ملا دیا، تب انہی کی حکومت۔ جب پاکستان میں لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ ہوا، شہباز شریف وہاں خادم اعلیٰ تھے۔ یہ سب ان کے فیلئر ہیں، یہ سب ان کی ناکامیاں ہیں، اور یہ آج پھر دیدہ دلیری سے ووٹ مانگ رہے ہیں، سپورٹ مانگ رہے ہیں آپ لوگوں سے۔ عمران خان صاحب تو صرف تین سال رہے، اس ملک کی حالت 3 سال میں تو نہیں خراب ہوئی۔ میں یہی بتا رہا ہوں کہ OIC میں جو خالص اسلامی ملکوں کا اجلاس تھا، اس میں بھی پاکستان کی عزت نہیں تھی، اور آپ لوگوں کو کیا خواب دکھائے جا رہے تھے کہ پاکستان اسلامی ملکوں کا لیڈر بنے گا، جو کہ آج لگا، عمران خان صاحب کی وجہ سے لگا کہ واقعی کہ پاکستان اسلامی ملکوں کو لیڈ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ کر کے دکھائے گا۔ اپنی آنکھیں کھولیں، ان کے چہرے دیکھیں، اور پھر فیصلہ کریں کہ آپ کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان چوروں لٹیروں کے ساتھ، ان تھکے ہوئے اور ہارے ہوئے لوگوں کے ساتھ، بے ایمانوں کے ساتھ، یا عمران خان کے ساتھ۔ میں آخر وقت تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے، عرض ہے کہ آپ بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دیجئے، اپنے لیے نہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے، تاکہ آپ فخر سے کہہ سکیں کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کیا۔ بہت لوگ آپ کو تانے دیں گے، گالیاں دیں گے، جو کہ ان نون لیگیوں کا وتیرہ ہے، لیکن خان صاحب نے کہا تھا آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، اور بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو جھکنے نہیں دے گا۔ اس مشکل وقت سے خان صاحب بڑے آرام سے نکل جائیں گے، لیکن اس کے بعد ان کی جو حالت ہوگی، آپ یقین کیجئے، یہ پھر سے ویل چیئر اسپتالوں میں اور ایمبولینس میں نظر آئیں گے، اور ان کے چہرے اترے ہوئے اور تھکے ہوئے ہوں گے۔
بس آپ نے ان پر ترس نہیں کھانا، اب بالکل بھی نہیں کھانا۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔